رفیق حسین کی کہانی بے زبان۔ 500 روپے کے انعام کا اعلان سن کر باری باری سبھی نے کوشش کی۔ ہندوستانی چابک سوار، کابلی پٹھان، توپ خانے کے گورے اور سپاہی ایک کے بعد ایک کتنے ہی گھوڑی پر سوار ہونے کے واسطے سرکس کے دائرے میں داخل ہوئے اور طرح طرح سے کوششیں کی، لیکن گھوڑی پر سوار ہونا تو درکنار، اس کی راس تک چھونا نصیب نہ ہوئی۔ جو بھی آگے بڑھا، دونوں کان پیچھے سکیڑ، دانت نکال، ہنہنا کر گھوڑی ایسی کاٹنے کو دوڑی کہ بہت سے تو جب ہی گرتے پڑتے سرکس کی دیوار پھاند باہر بھاگے، اور اگر ایک آدھ ڈھیٹ بیت یا چابک گھماتا کھڑا بھی رہ گیا تو پھر گھوڑی نے گھوم گھوم کے ایسی دولتیاں چلائیں کہ آخر مجبور ہو کر اس کو بھی پشیمان اور شرمندہ باہر آنا پڑا۔ سرکس کے مینیجر نے، جو نیچی سی دیوار کے باہر کھڑا تھا، چاروں طرف سر گھما گھما کے تماشا دیکھنے والوں کو مخاطب کر کے پھر اعلان کیا، اتنا جینٹل مین سپاہی اور جوان چاروں طرف ہے، کوئی اور آئے جس کا ہمت ہو، جو کوئی اس گھوڑی پر بیٹھے گا اور 4 قدم چلائے گا، سرکس کمپنی اس کو 500 روپے انعام دے گا۔ چاروں طرف کوچوں، کرسیوں اور پھر چھت تک اٹھتی چلی گئی بینچوں پر ہزاروں آدمی بیٹھے تھے۔ سرکس کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لیکن اب کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ کوئی آئے۔ ہر طرف سب خاموش شرمندہ سے بیٹھے تھے اور ان کے سامنے تماشے کے چھوٹے سے گول چکر کے بیچ میں چمکدار سیاہ چکنی چپڑی تندرست نوجوان پھرتیلی چلبلی گھوڑی گردن کو محرابی خم دیے ہنہناتے ہوئے، سر کو جھٹکے دے دے کر اور دم کی چوری جھپکا جھپکا کر اگلے پیروں سے زمین پر ٹاپے مار رہی تھی۔ اس کی اس حرکت میں فتح کی مسرت، حسن کا غرور اور شباب کی پھڑک عیاں تھی، اور اس وقت جب کہ دنیا بھر کی نگاہیں اس سیاہ گھوڑی پر جمی ہوئی تھیں، سرکس کا چور دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سن سے بھاگتی ہوئی ایک لڑکی ہوا کی طرح آئی، بجلی کی طرح اس کا ہنٹر کوندا، گھوڑی اچھلی پھڑکی اور بھاگی۔ ہنٹر کوندا اور پھر کوندا، گھوڑی جان توڑ سرکس میں چکر لگانے لگی۔ اب سب کی نگاہیں اس سفید انسانی بچھڑی پر جم گئیں۔ بوٹا سا قد، دوہرا جسم، سیاہ بال، کھال سے چمٹا چست سرکس کا لباس۔ حسن تھا، جادو تھا، قہر تھا کہ سحر تھا۔ اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کا سینہ، اس کی گردن، اس کا سر، اس کی آنکھیں، ہر ایک کشش دل کا مرکز تھا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مجسمہ شباب تھی۔ اس کی ہر بات میں شوخی تھی، شرارت تھی، ہاتھوں میں پھڑک تھی، پیروں میں تھرک تھی، گردن میں لچک تھی، آنکھوں میں چمک تھی۔ دنیا اس کو تکتی تھی اور وہ بے خبر تھی۔ ہنٹر گھماتے گھماتے ایک دفعہ وہ لپکی، سپاٹے بھرتی گھوڑی پر ہاتھ لگاتے ہی بجلی کی پھرتی سے سوار ہو گئی، دونوں ہاتھوں سے کھلے ہوئے بالوں کو سنوارا اور پھر بھاگتی گھوڑی کی ننگی پیٹھ پر کھڑی ہو گئی۔ گھوڑی نے چکر پر چکر اور تیزی سے لگانا شروع کر دیے۔ اس وقت اس کے کھلے ہوئے سیاہ بال گلابی ربن کی بندش سے آدھے آزاد، پیچھے پیچھے پھرپھراتے، اس کی چست پاجامے میں ملفوف گول گول ٹانگیں ہلکے ہلکے لچکتی تھیں۔ دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے تھے۔ سرپٹ بھاگتی ہوئی گھوڑی پر وہ ایک رقص سا کر رہی تھی۔ سب کی نگاہیں ادھر لگی ہوئی تھیں۔ وہاں چور دروازہ آہستہ سے پھر کھل چکا تھا۔ چکر لگاتے لگاتے ایک دفعہ ادھر گھوم، گھوڑی ماں سوار اس کے اندر غائب ہو گئی۔ کئی سیکنڈ تک تماشبین سکتے کسی حالت میں خاموش رہے اور پھر تالیوں کے شور سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ سرکس کے لکھنؤ آنے کے چند ہی دن بعد سارے شہر میں گھوڑی اور لڑکی کا شہرہ ہو گیا۔ ان دونوں کے حسن، خوبصورتی، شرارت اور شہسواری پر طرح طرح کے اظہار خیال ہونے لگے، اور بیسیوں روایتیں، افواہیں پھیلتی چلی گئیں۔ کسی کا خیال تھا کہ لڑکی آوارہ ہے، کوئی کہتا تھا کہ سرکس والوں کا سخت نگرانی کرنا اور کسی کو ہوا تک نہ لگنے دینا مصلحت سے خالی نہیں۔ بعض کا شبہ تھا کہ لڑکی اور مالک سرکس کے گہرے تعلقات ہیں، اور بعض کو یقین تھا کہ لڑکی مالک کی بیٹی ہے، مگر اصل میں یہ سب عقلیہ گدے ہی تھے، کیونکہ سرکس کے کارکنوں اور اداکاروں سے ملاقات یا واقفیت کسی کو بھی حاصل نہ تھی۔ سرکس کے چھوٹے بڑے جانور، ان کے پنجرے اور کام کرنے والوں کی چھولداریاں، سب کے چاروں طرف اونچی اونچی قناتیں کھڑی کر کے
ان کو عوام کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سرکس کے مالک یا مینیجر کی اپنے لوگوں پر سخت ہدایت تھی کہ وہ کسی سے نہ ملیں جلیں اور نہ باہر جائیں۔ ایسی حالت میں لکھنؤ کی مخصوص خلقت یعنی شوقین، آوارہ منش اور مفلس شرفا قناتوں کے چاروں طرف اور بھی زیادہ چکر لگانے لگے۔ کوئی قناتوں کے نیچے سے جھک کر دیکھتا تھا، کوئی دروازے میں سے جھانکتا تھا، اور اس طرح سے اگر کسی کو ہاتھی کے پیروں، شیر کے کٹہرے یا ایک آدھ آدمی کی جھلک نصیب ہو جاتی تو پھر وہ طرح طرح کے چشمدید افسانے بیان کرتا پھرتا تھا۔ ان سب باتوں کا آخر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شہرت نواب محمود علی خان تعلقہ دار ڈلیا آباد تک پہنچی، اور ایک دن وہ خود سرکس کا تماشا دیکھنے آئے، جہاں ان کے واسطے نشستیں مخصوص کر کے آراستہ کر دی گئی تھیں۔ نواب نے سب کرتب حیرت سے دیکھے اور پسند کیے، لیکن سب سے زیادہ اس لڑکی اور گھوڑی کا کھیل پسند کیا۔ تماشا ختم ہونے پر انہوں نے مینیجر سرکس کو اپنی نشست پر طلب کیا اور بڑی دیر تک ان کے سرکس کی تعریفیں کی، خاص کر اس لڑکی کی، یہاں تک کہ انہوں نے انعام دینے کے واسطے لڑکی کو بھی اپنے پاس بلانا چاہا۔ مگر جب مینیجر سے یہ معلوم ہوا کہ لڑکی کا تماشا کرنے کے علاوہ باہر آنا ممکن نہیں ہے، تو مینیجر کے لیے اپنی رسٹ واچ اور 50 روپے لڑکی کے واسطے انعام بھجوا دیے۔ نہ صرف یہی بلکہ دوسرے روز پھر تماشے میں بہت پہلے سے آ گئے۔ مینیجر کو بلوایا، دنیا بھر کی باتیں اور ہر پھر کے لڑکی کے متعلق اور گھوڑی کی باتیں کرتے رہے، لیکن اس وقت مینیجر اپنا زیادہ وقت نواب صاحب کو نہ دے سکا۔ اسے تماشے کی جلدی تھی، اس لیے چلا گیا۔ تماشا ختم ہونے پر وہ خود ہی پھر آ گیا۔ نواب صاحب نے 100 کے 5 نوٹ سرکس کو انعام میں دیے۔ بڑی دیر تک باتیں کی، اتنی کہ رات گئے واپس ہوئے۔ دوسرے دن نواب صاحب نے مینیجر کو اپنے محل پر صبح کے کھانے پر دعوت دی۔ نواب صاحب کی اس خاص توجہ اور مہربانی کا مطلب مینیجر سرکس بھی پوری طرح سمجھ گیا تھا۔ 100 سے اوپر محل، 65 برس کی عمر، نواب صاحب کی دولت اور اس کے استعمال سے کون ایسا تھا جو واقف نہ تھا؟ جہاں دیدہ، جہاں گشت، مینیجر نے بھی سمجھ لیا تھا کہ یہی موقع ہے، جو کچھ بھی کمایا جا سکے کما لیا جائے۔ اس لیے اس نے بڑی تدبیر اور دور اندیشی سے کام لیا۔ کھانے کے بعد جب اصل معاملے کی باتیں شروع ہوئیں تو اس نے پہلے تو بڑی ہی پریشانی اور گھبراہٹ ظاہر کی۔ اس معاملے میں کچھ سننا ہی نہ چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ لڑکی کا باپ اور بڑا بھائی دونوں ساتھ ہیں، سخت نگرانی کی جاتی ہے، کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن پھر بعد میں جب اس کو بہت کچھ لالچ دیا گیا تو بہت ہچکچاہٹ کے بعد ایک تجویز اس طرح پیش کی: نواب صاحب، آپ کے اخلاق اور مہربانی نے مجھ کو مجبور ہی کر دیا، لیکن حضور دیکھیں کہ میں کس قدر خطرناک کام کرنے پر آمادہ ہو گیا ہوں۔ اگر کچھ بھی گڑبڑ ہو گئی تو 10-12 برس جیل خانے میں چکی پیسنا پڑے گی۔ بہرحال اب جو کچھ بھی ہو، آپ کا کام تو پورا کروں ہی گا۔ کل اتوار کا تماشا ختم کر کے ہم لوگ پرسوں یہاں سے کانپور جانے والے ہیں۔ آپ پیر کی صبح کو اپنا موٹر خود ہی لے کر ہم لوگوں کی قناتوں کے دروازے پر آئیں اور انتظار کریں۔ لڑکی کی طبیعت کچھ خراب بھی رہتی ہے، میں اس سے کہوں گا کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے واسطے موٹر ہے اور اس دھوکے سے لا کر اس میں سوار کر دوں گا۔ اس کو شبہ بھی نہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ اس سے کوئی بات نہ کریں، خاموشی سے بٹھائے لیے چلے جائیں۔ محل میں جا کر پھر جو بھی ہو اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ جو کچھ بھی انتظام کرنا ہو کر لیں۔ رہا میرا اور میرے آدمیوں کا معاملہ تو اب جو قسمت میں بدا ہو۔ لڑکی کے غائب ہوتے ہی اس کے باپ اور بھائی میری بوٹیاں نوچ ڈالیں گے، نہ معلوم کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ تاہم اتنا تو مجھے ضرور ہی کرنا ہوگا کہ لڑکی کے چلے جانے کے بعد پولیس میں باقاعدہ اطلاع کروں، ورنہ میں کسی طرح نہیں بچ سکتا۔ اس کے باپ اور بھائی کی زبان بند کرنے کے واسطے بھی ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا ہوگا، اور اس لیے میں حضور سے صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ 10,000 سے کم میں یہ کام کرنے پر میں ہرگز تیار نہیں ہوں۔ اس میں مجھے کیا ملے گا یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ پولیس اور اس کے رشتہ داروں کو دے دلا کر کچھ مل گیا تو مل ہی گیا، ورنہ گھاتے میں چکی پیسنا تو بدا ہی ہے۔ نواب صاحب، میں تو پھر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس لڑکی کا خیال چھوڑ دیں، وہ آپ کے بس کی چیز نہیں۔ سرکس 20 دن لال باغ میں ٹھہرا۔ اتوار کی شام کو آخری مرتبہ تماشا کر کے پیر کی صبح کو یہاں سے کوچ کا سامان ہونے لگا۔ صبح اندھیرے ہی سائز گھوڑوں کو لے کر پیدل روانہ ہو گئے تھے۔ باقی جانوروں کے پنجرے چھکڑوں پر لادے جا رہے تھے، لوگوں کی چھولداریاں گرا گرا کر تہہ کی جا رہی تھیں،
ہر آدمی کسی نہ کسی کام میں مشغول تھا۔ ایک طرف ایک ہاتھی بیٹھا تھا جس پر بہت سامان لدا ہوا تھا اور اس پر چند بندر بندھے ہوئے تھے۔ اب یہ بھی روانہ ہونے کے واسطے تیار ہو گیا تھا۔ باقی ہاتھی ابھی یوں ہی کھڑے جھوم رہے تھے۔ مینیجر کا چھوٹا سا خیمہ ابھی لگا ہوا تھا اور وہ اس کے سامنے آرام کرسی پر لیٹا نواب صاحب کی آمد کا منتظر تھا۔ ایک آدھ آدمی ادھر ادھر سے آ کر اس سے کچھ پوچھ گچھ کر جاتا تھا، جس پر وہ ان کو معمولی ہدایتیں بھی دے دیتا تھا اور پھر گھڑی کو دیکھ کر انتظار میں لیٹ جاتا تھا۔ 9 بجے کے قریب نواب صاحب کے موٹر کا ہارن بجا۔ مینیجر فوراً اٹھ کر قناتوں سے باہر گیا۔ وہاں ایک بہت بڑے موٹر میں، جس پر پردے لگے ہوئے تھے، نواب صاحب خود کرتا پاجامہ پہنے ڈرائیور کی جگہ بیٹھے تھے۔ مینیجر نے پاس جا کر سلام کیا۔ نواب صاحب کی آنکھیں چمک رہی تھیں، چہرہ استعجاب سے سرخ تھا۔ مسکرا کر گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، کہیے۔ مینیجر نے اطمینان سے کہا، سب انتظام ٹھیک ہے۔ نواب صاحب نے جلدی سے کہا، بہتر ہے، پھر جائیے، جلدی کیجیے۔ مینیجر نے نہایت اطمینان سے کہا، میری طرف سے مطمئن رہیں، اب آپ بھی تو مجھے اطمینان دلائیں۔ دیکھیے نواب صاحب، اس واقعے کے بعد میرا آپ کے محل پر جانا کسی طرح ٹھیک نہ ہوگا، اور نہ آپ کا یا آپ کے کسی آدمی کا ہی آنا ٹھیک ہوگا۔ دوسرے کسی اور شخص کا بیچ بھی میں پسند نہیں کرتا۔ نواب صاحب جلدی سے گدی کے نیچے سے نوٹوں کا بنڈل گھسیٹ کر اور ان کو کھولتے اور بند کرتے ہوئے، آپ کی رقم آپ کے اطمینان کے واسطے موجود ہے۔ ایک ہاتھ سے لڑکی کو سوار کیجئے، دوسرے ہاتھ سے اپنا معاوضہ لیجئے۔ جائیے، جلدی کیجئے، میرا یہاں اس طرح زیادہ ٹھہرنا نازیبا ہے۔ مینیجر نے ایک دفعہ نوٹوں پر پھر نظر ڈالی، مسکراتا ہوا قناتوں کے گھیرے کے اندر گیا، اپنے ڈیرے کے پاس جا کر اس میں جھانکا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اندر سے وہی لڑکی، وہی تماشا کرنے کا چست لباس پہنے مسکراتی ہوئی نکلی اور مینیجر کے پیچھے پیچھے چل دی۔ باہر موٹر کا انجن پہلے ہی سے گھنگھنا رہا تھا۔ نواب صاحب اسٹیئرنگ گیئر دونوں ہاتھوں سے تھامے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ جو ہی یہ دونوں پاس آئے، نواب صاحب نے للچائی ہوئی ایک نگاہ جلدی سے لڑکی پر ڈالی۔ اس کے گال سرخ تھے، ہونٹوں پر لالی تھی، ماتھے پر سے ہوتا ہوا گدی کے چاروں طرف ایک ربن بندھا ہوا تھا، اس کے نیچے سیاہ بال کھلے شانوں پر پڑے تھے۔ وہ نواب صاحب پر ایک نگاہ ڈالتی ہوئی مسکراتی موٹر کے پاس آئی۔ مینیجر نے دروازہ کھول دیا اور وہ اس میں بیٹھ گئی۔ مینیجر دروازہ بند کر کے نواب صاحب کے پاس آیا۔ انہوں نے کھسکتے ہوئے موٹر میں سے نوٹوں کا بنڈل مینیجر کو دے دیا اور رفتار بڑھا دی۔ لمحے بھر میں موٹر سامنے کے موڑ پر گھوم کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ قناتوں سے باہر فٹ پاتھ پر مینیجر صاحب تنہا مسکراتے ہوئے نوٹوں کے گڈھے میں سے پرتیں ہٹا ہٹا کر کچھ دیر دیکھتے رہے اور پھر ان کو پتلون کی جیب میں ٹھونستے ہوئے اندر روانہ ہوئے۔ موٹر سڑک پر غیں غیں ادھر گھوم ادھر گھوم یہ جا وہ جا نکلا چلا گیا، یہاں تک کہ شہر کا کنارہ آ گیا اور اب وہ سیدھا ڈلیا آباد کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں پوری سخت گیری اور احتیاط کے ساتھ سب انتظام ہو چکے تھے۔ محل کے زنانے پھاٹک میں جو ہی موٹر داخل ہوا، بڑا پھاٹک بند کر لیا گیا۔ اس کے اندر کے صحن میں 2-4 کیاریاں، چند درخت اور پودے تھے۔ ایک طرف 3-4 ملازم بیٹھے تھے۔ ایک لمبے دالان کے سامنے اونچا سا چبوترا تھا۔ موٹر اس کے سامنے رکا۔ موٹی سی ادھیڑ عمر کی ایک ماما چاندی کا منو زیور پہنے موٹر کے پاس آئی، دروازہ کھولا، بڑے ٹھسے سے بولی، اتریے، آئیے، میرے ساتھ چلی آئیے۔ لڑکی اب بھی اسی طرح خاموش مسکراتی ہوئی خوش پھرتی سے اتری اور اس کے پیچھے پیچھے تیزی سے چل دی۔ ماما نے برآمدے کے کونے پر ایک دروازہ کھولا، یہ زینہ تھا۔ دونوں اوپر چڑھے۔ ایک اور چھوٹا سا صحن ملا، اس کے دوسری طرف ایک بہت بڑا آراستہ کمرہ تھا جس میں زمین پر فرش، قالین، گاؤ تکیے تھے۔ دیواروں پر بھدی رنگین تصویریں اور بڑے بڑے آئینے تھے۔ ایک طرف ایک بہت بڑی مسہری مچھردانی سے ڈھکی ہوئی تھی، دوسری طرف تختوں کا چھوٹا سا تختہ تھا، اس پر بھی چاندنی، قالین، گاؤ تکیا وغیرہ لگے تھے۔ جا بجا چاندی کے اگالدان رکھے تھے۔ قالینوں کے کونوں پر اگر کی بتیاں جل جل کر خوشبودار دھوئیں سے کمرے کو معطر کر رہی تھیں۔ ایک چوکی پر لوٹا، سراہی، صابندانی، بیسندانی سب چاندی کے رکھے تھے۔ فرش پر گاؤ تکیے کے برابر قالین پر ایک گنگا جمنی پاندان، دوسری طرف آبنوسی عطردان رکھے تھے۔ ایک کونے میں ایک چھوٹی سی میز پر سبز رنگ کے پٹاخے دار خوان پوش سے ڈھکی ایک سینی رکھی تھی۔
कमरे की छत और दीवारें तरह तरह के रंगों से बने हुए फूल और पत्तियों से नजरों को घायल किए देती थीं। छत पर रंगीन शीशे के 2 झाड़ लटक रहे थे। मामा लड़की को लिए हुए उस कमरे में दाखिल हुई, तख्तों की तरफ बैठने का इशारा किया और उल्टे पैरों वापस लौट गई। लड़की ने खुशी से मुस्कुराते हुए कमरे में चारों तरफ निगाह डाली, हर चीज को हैरत से देखा। तख्तों के पास गई, पैर लटका कर बैठी, लेकिन फौरन ही झुककर आबनूसी इत्रदान को छुआ और फिर सीधी हो गई। चारों तरफ देखा, कोई देखता तो नहीं है, फिर झुककर इत्रदान के नकूश पर हाथ फेरा। नवाब साहब अंगनाई की दूसरी समत के एक कमरे में से झांक रहे थे। बाहर आकर हंसते हुए उस कमरे में दाखिल हुए। हाँ हाँ, इत्र लगाओ, ये तुम्हारे ही वास्ते है। उनके आने पर लड़की सीधी हो बैठी और उनकी तरफ देखकर जेरे लब मुस्कुराई। नवाब साहब ने और आगे बढ़ते हुए कहा, किस गजब की तुम्हारी मुस्कुराहट है। और आगे बढ़े, दोनों हाथ लड़की की तरफ बढ़ाए। आनन फानन में लड़की के मुस्कुराने में तगय्युर पैदा हुआ। हंसी गायब होकर मतानत पैदा हुई। मतानत से परेशानी और परेशानी से गुस्से के आसार उसके चेहरे पर आए। अब वो साकित खड़ी उस सफ़ेद बूढ़े को गुस्से से तक रही थी। नवाब साहब ने यह कहते हुए कि दुनिया का हर ऐश यहाँ तुम्हारे वास्ते मुहैया कर दूंगा, अब तुमको मेरा ही होकर रहना होगा। फिर अपना हाथ लड़की की तरफ बढ़ाया। लड़की फुर्ती से एक कदम पीछे हटी, दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे को रगड़ डाला। फिर कंधों पर पड़े हुए गेसू सर से नोच साहब के सामने जमीन पर दे मारे और उसके बाद उसने पहली मर्तबा अपनी आवाज निकाली, आ वाह 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 आ। नवाब साहब मुजस्समे हैरत बने साकित खड़े देख रहे थे। उनके सामने 14 बरस की बदहैयत गूंगी लड़की गुस्से में भरी बेहंगम आवाजें निकाल रही थी। जोर जोर से हाथ रगड़ने से उसके चेहरे का गाजा जा बजा से उड़ चुका था, जिससे कि उसका असली सियाह रंग चितकबरा हो गया था। चेहरे पर एक जख्म का बदनुमा दाग दाएं गाल से लेकर कनपटी तक चला गया था। दूसरा दाग खशखशी बालों से आरास्ता सर के बीचों बीच नुमाया चमक रहा था। वहां न बाप था न भाई, मकरूह सूरत लावारिस लड़की। फिक्र कौन करता, अलबत्ता घोड़ी की फिक्र में सभी पड़ गए। कानपुर पहुंचकर अब हर एक की ये कोशिश होने लगी कि लड़की की जगह वो ले ले। उन्होंने तरह तरह से उसे राम करने की फिक्र की, लेकिन प्यार, दिलासा, मार, फिटकार कुछ भी कारगर न हुए, क्योंकि बचपने से उन्हीं लोगों ने रोजाना उसके हजारों सुइयां चुभो कर उसे दुनिया भर के इंसानों से खैफ कर दिया था। ये लोग सर्कस के घेरे में लाकर तरह तरह के लिबास बदलकर उसके पास आते थे और उसके सुइयां चुभोया करते थे। उसे मालूम था कि जब तक वो थान पर बंधी है खैरियत है, और जहां इस जगह से हटी या आवाज हुई, सिवाय उस लड़की के जो भी पास आएगा किसी न किसी तरह सुई जरूर चुभोएगा। उसको हर इंसान से दिली नफरत और अदावत हो गई थी। उसकी कुदरती मोहब्बत का रुझान दुनिया भर से सिमटकर उस लड़की पर कायम हो चुका था। वो नौउम्र बेज़बान जानवर आशिक की तरह मोहब्बत करने को बेकरार, माशूक की तरह मोहब्बत किए जाने का मुंतज़िर, सिर्फ एक ही हस्ती उस गूंगी लड़की की मुंतज़िर। काली घोड़ी खामोश खड़ी सर को झटके देती और दुम से मक्खियां झलती थी। न आंखों में अश्क, न लब पर फरियाद। अगाड़ी पिछाड़ी बंधी खड़ी है, कभी दो एक मुंह घास खा ली और खड़ी है। कान आगे किए, पीछे से सर को झटके दिए, दुम की चौरी चल रही है, खामोश खड़ी है। इस खामोशी में इंतजार है, गम है और फिर इंतजार है। उस पर तरह तरह के जुल्म हुए, तरह तरह की मार पड़ी, हर तरह से उस पर सवार होने की कोशिश की गई, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसको लड़की का इंतजार था, वही उस पर सवार हो सकती थी, दूसरे को कैसे पास आने देती। यहाँ तक कि जब पैरों में संदे डालकर और मुंह पर मोहरा बांधकर उसको चलने, दुलत्ती चलाने और काटने से भी बिल्कुल नाकारा कर दिया गया, तो फिर उसने धड़ाधड़ अपने तई खड़े कद से गिरा दिया, लेकिन किसी को सवार न होने दिया। इसी तरह दिन भर उस पर सख्तियां हुई, और जब भी लोगों ने हार के, झक मार के फिर उसे थान पर लाके बांधा, वो खामोश खड़ी हो गई। न आंसू, न आवाज, न सर दाहें, न फरियाद। खामोश खामोश, बेजबान की एक वही जबान खामोशी। सर को दो एक झटके दिए, दुम हिलाई, खामोश खड़ी है। घंटों खड़ी है, दो झटके सर को दिए, दुम हिलाई और खड़ी है।
सर्कस वालों में उधर ये हो रहा था कि अच्छा अब साली को जुल्लाब और फाके दिए जाएं। इधर उसने खुद दाना और घास छोड़ दिया। बांसों की मार से और खड़े कद से गिर गिर पड़ने से बदन फोड़ा हो रहा था। लड़की की याद में दिल बेकरार था। हर तरफ आंखें उसी को ढूंढती थीं। न भूख थी न प्यास, ऊपरी चोटें अंदरूनी गम। चंद दिन और जो गुजरे तो घोड़ी की सूरत ही और हो गई। भड़कती थिरकती हुई मोटी ताजी सियाह चमकती बछड़ी के बजाय सुस्त मरियल मैली सियाह नुची खुची घुड़िया सर झुकाए ऊँघती हुई सी खड़ी है। टांगों पर मक्खियां, आंखों पर भुनगे चिमटे हुए हैं। कभी दुम हिला ली तो हिला ली, वरना सर नीचा है, खड़ी है। अजीब हालत हो गई। आखिर एक दिन जब सर्कस कानपुर से भी कूच करने लगा, उसका नीलाम बोल दिया। 35 रुपए और मालिक सर्कस की जेब में आए और घुड़िया भी यहां से रुखसत हो गई। किस्सा खत्म हुआ। 4 दिन के बाद भूले से भी कोई क्यों उनको याद करता। कैसी लड़की, किसकी घोड़ी, घास कूड़ा, उसका क्या, पड़ा है तो पड़ा है, नहीं तो आंधी आई उड़ गया, पानी आया बह गया। ये दोनों भी दुनिया के समुंदर में थपेड़े खाते बहते चल दिए। एक मशरिक उड़ा, दूसरा मगरिब बहा। पत्थर की सिलें दिल के आर्जे से आज़ाद हैं। सदियों पहाड़ पर बैठी जीती हैं। जाड़े जाते हैं, बहारें आती हैं, जुग पर जुग सदियां आती और जाती हैं। कौमों पर कौमें आती हैं, नस्लों पर नस्लें जाती हैं, पर ये बैठी बैठी तकती हैं। और हम आंधी के तिनके, अब उड़े जब गिरे पल भर ही उड़ते हैं। फिर भी किस्मत के मारे उल्फत, मोहब्बत, यासो हसरत, आरजू और तमन्ना का घरौंदा यानी लप लप करता दिल पहलू में लिए फिरते हैं। इत्तेफाक ने इकट्ठा कर दिया, मिल गए। हादसात ने जुदा कर दिया और अलग हो गए। न उसका कोई घर न द्वारा। सर्कस की जिंदगी क्या थी, सुबह का ख्वाब था। चौंकते तो कुछ न था। घोड़ी के लिए यक्का था, यक्के वाला था। कानपुर की सड़कें गलियां थीं। उधर लड़की के लिए चूल्हा था, बर्तन थे, सिल थी और बट्टा था, और 2 बीबियों की खिदमत थी। मसाला पीसना, बर्तन मांजना, खाना पकाना, घर भर को खिलाना, बचा खुचा खुद खाना और फिर इसी को दोहराना, यही जिंदगी थी। बरस पर बरस गुजरे। गूंगी लड़की बेजबान, सिल पर हल्दी, धनिया, मिर्चें, दोनों हाथों में बट्टा, उकड़ू बैठी, आगे पीछे हिल हिल, जिस्म मुजस्सम मसाला पीसने लगा है। और दिल, कमबख्त दिल, सर्कस, सियाह घोड़ी, घोड़ी की मोहब्बत भरी निगाहें, उसकी खमीदा गर्दन, उसका खुशनुमा माथा, उसका सर घुमा के देखना, उसका थिरकना, उसका हिलना, उसको घास दाना देना, उसकी दौड़, उसकी सवारी, उस पर करतब, हजारों आदमियों का हैरत से देखना। वो तालियां जब दुनिया तकती थी, दुनिया हैरत करती थी। यही जिंदगी थी, यही जिंदगी का मेराज था। लेकिन ये सब ना आंखें देख सकी, ना कान सुन सके। लोगों से नेहा, दुनिया से पिन्हा, गीली गादा लकड़ियों के धुएं में फू फू करते हुए, काली चिकनी हंडियों को सरसराते जाड़ों की रातों में मांझते हुए, न मिटने वाली और न टलने वाली याद बेजबान को सताती थी। जाड़ों में कट कट कांपते हुए, गर्मी में पसीने से शराबोर हाँपते हुए, बरसों बरसों गूंगी ने वही गुजरे हुए दिन याद किए। पर किस्मत ने किसी पहलू कोई पलटा न खाया, और जमाना पलटा भी तो क्या पलटा। न माँ बाप थे, न भाई बहन, न रिश्तेदार थे, न मिलने वाले। शौहर नहीं, औलाद नहीं। उसकी जिंदगी में कोई तगय्युर हो ही क्या सकता था। उम्मीद भी क्या होती, तमन्ना ही क्या होती। बेआसरा, बेआरजू दिन कटते गए। नवाब महमूद अली खान ने चीख चिल्ला के, निदामत और खजालत का गुस्सा नौकरों पर उतार के लड़की को काले खां बावर्ची के सुपुर्द कर दिया था, और हिदायत कर दी थी कि घर से बाहर न निकलने दें। आप नवाब साहब के मुलाजिम बकदरे हैसियत खुद भी आका के कदम बकदम चलते थे। ज्यादा नहीं तो घर में 2 ही बीवियां थीं। लड़की थी कम उम्र। उन दोनों ने इस ख्याल से कि कहीं सौतन बनकर न खड़ी हो, खूब ही दुर्गत बनाई। चढ़े शबाब में लड़की उनके हवाले की गई थी। सुघड़ बीवियों ने सलीके से शबाब को बुढ़ापे में बदलना शुरू कर दिया। चंद साल में लड़की से बुढ़िया हो गई। जूते खाते, खिदमत करते 15 बरस गुजर गए। हम रोज देखते हैं कि सुबह को हल्की रोशनी में हर चीज खुशहाल, तरोताज़ा, शादाब होती है। भीगी भीगी ठंडी हवा के झोंके चलते हैं, चिड़ियां चहचहाती हैं, फूल मुस्कुराते हैं, सब्जा लहलहाता है,
اور پھر چند ہی گھنٹے بعد چونتیاتی دھوپ میں ہر چیز دہکتی ہے، جھلستی ہے، ہوائیں گرم اور خاک آلودہ ہو جاتی ہیں، چڑیاں ادھر ادھر چھپ جاتی ہیں، پھول نڈھال ہو کر کملاتے اور گرتے ہیں، ہریاول پر دھوپ پڑتی ہے، خاک چھاتی ہے۔ دن رات یہی قدرت کے پلٹے ہیں۔ پھر کون سی حیرت کی بات ہے، سرکس کی وہ تندرست سیاہ چمکتی شوک گھوڑی کانپور میں نیلام ہونے کے چند دن بعد یکے میں جتنے والی گھڑیا ہو گئی۔ اپنی پیٹھ پر کسی کو نہ بیٹھنے دیا تو کیا، کھڑکھڑاتا بھاری یکا دم کے پیچھے لگ گیا۔ اب ٹخ ٹخ مگڑیا، سٹا سٹ چابک۔ دن بھر شہر کی گلیوں اور اسٹیشن کے پھیرے ہونے لگے۔ دن بھر کی تھکی شام کو گھر آئی، ڈھیر سی ملائی ہوئی تھوڑا دانا تھوڑی گھاس ملی۔ رات بھر مچھروں نے کاٹا، صبح ہوئی پھر چل دی شہر بھر کی خاک چھاننے۔ نہ شباب رکا نہ جوانی ہی آئی۔ اس مار اور محنت سے دونوں ہی بھاگ گئے۔ بچھڑی سے یکے کی گھڑیا ہو گئی، اسٹیشن پر جتی کسی کھڑی اونگ رہی ہے۔ مزدوری مل گئی، سامان رکھا گیا، سواریاں بیٹھ گئیں تو یکے والے نے اس کو 2 جھٹکے دیے، چابک چلایا، ٹک ٹک کی۔ گڑیا نے دم ہلائی، سر اوپر نیچے ہلایا اور پھر منڈیا نیچے، غوطے میں کھڑی ہو گئی۔ گھوڑی ہو گھوڑی، تیرا ستیہ ناس ہو، چل، ٹک 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 ٹک، سٹ سٹ چابک، سٹ چابک۔ گڑیا نے پھر دم ہلائی، سر ہلایا، دم ہلائی، سر ہلایا اور کھڑی ہے۔ پھر اس کو کرارے جھٹکے دیے گئے۔ او گھوڑی چل، تیرا ستیہ ناس لگے، ٹک 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 ٹک۔ اب پیروں سے زیادہ سر کو اوپر نیچے ہلاتی ٹھمک ٹھمک گھوڑی چل پڑی تو اور سٹا سٹ چابک پڑنے لگے۔ راستہ چلنا دشوار ہو گیا۔ ایک روز حسب معمول گھڑیا یکا کھینچتی ٹھمک ٹھمک چلی جا رہی تھی۔ بازار میں ایک جگہ اسے روکا گیا، رک گئی، منڈیا نیچی کر کھڑی ہو گئی۔ یکے پر پردے پڑے تھے، اس میں 2 زنانی سواریاں تھیں، ایک مرد ساتھ تھا۔ مرد وہی کالے خاں باورچی تھے۔ سواریوں میں ایک بیوی، دوسری گونگی ماما تھی۔ کالے خاں نے ایک دکان پر سے زنانے گرگابی جوتے لا کے پردے کے اندر سر ڈال کے بیوی کو دکھائے۔ ان میں 2 پسند آئے، پہن کر دیکھے، پھر ان 2 میں سے ایک لینے کو بتایا۔ میاں جوتے لے کر پھر دکان کی طرف چلے۔ بیوی کی نیت اس جوڑے سے اس جوڑے پر ڈاواں ڈول ہوئی۔ اب کیا کرتی؟ گونگی کو اشارہ کیا، بلا، میاں کو بلا۔ وہ بیچاری اپنی زبان میں چلائی، آ واہ 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 آ۔ پج مردہ دل بوڑھی گھوڑی نے برس ہا برس کے بعد پھر وہی آواز سنی، وہی آواز جو کبھی محبت کا پیغام تھی، وہ آواز جس سے زندگی کی گزری ہوئی پرمسرت گھڑیاں وابستہ تھیں۔ یکایک یہ آواز جو آئی، گھوڑی چونک، دونوں کان پیچھے دبا خاموش کھڑی ہو گئی۔ بازار کی چیخ پکار میں میاں نے آواز نہ سنی، اس لیے گونگی نے پھر وہی آواز نکالی۔ گھوڑی نے کان آگے پیچھے ہلاتے ہوئے پھر اس آواز کو سنا۔ دنیا کی تمام آوازوں میں یہی ایک آواز تھی جو اس سے تعلق رکھتی تھی۔ برسوں برسوں اس کے لیے کان ترستے رہے تھے، برسوں برسوں سے اس آواز کے سننے کی نا امیدی ہو چکی تھی۔ یہ آواز لڑکی آ گئی، مل گئی، کہاں ہے؟ چلی جائے گی، پھر نہ ملے گی، کیا کروں؟ غالباً کچھ اسی قسم کے خیال گھوڑی کے دماغ میں آئے ہوں گے، یا جو کچھ بھی، لیکن یہ واقعہ ہے کہ دوسرا کے جو گھوڑی نے اس آواز کو سنا تو پھر یہ معلوم ہوا کہ اس مریل گھوڑی میں کسی نے بجلی بھر دی۔ اس نے ایک دفعہ ہنہنانے کی تڑپ ماری، جال میں پھنسے ہوئے جنگلی ہرن کی طرح وہ تڑپی اور پھڑکی۔ دیکھتے دیکھتے سانس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ گھوڑی آزاد بموں میں سے نکل یکے کے چاروں طرف پھرنے لگی۔ وہ رکتی بھاگتی، کبھی الف ہوتی، کبھی دولتیاں چلانے لگتی، کان سکیڑے، دانت نکالے یکے کے گرد گھومنے لگی۔ چاروں طرف سینکڑوں آدمی جمع ہو گئے، لیکن سب خوفزدہ، بھاگنے کے واسطے تیار، دور ہی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہی میں یکے والا اور میاں کالے خاں بھی شامل تھے، جو کہ فاصلے ہی سے نمایاں اچھل کود اور بلند تر چیخوں سے اپنی وابستگی اس غلاف پوش یکے سے ظاہر کر رہے تھے، جو کہ اب ٹیڑھا، بموں کو لٹکائے، رکوع کی حالت میں خاموش کھڑا تھا، اور اس کے ارد گرد خوفناک وحشی کالی گھوڑی اس ارادے سے طواف کر رہی تھی کہ اگر کوئی پاس آیا تو جان ہی لے لے گی، اور سفید پردے کا یکا بیچ میں عجیب مظلومیت سے ساکت ٹیڑھا جھکا کھڑا تھا۔ دراصل یہ معلوم ہو رہا تھا کہ دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے پردوں کے اندر بھی بالکل خاموشی تھی۔ بیوی ڈر کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ گونگی پردے کا ایک کونا ہٹائے،
यक्के के डंडे पकड़े खामोश बैठी बाहर देख रही थी। आंखों से आंसू जारी थे जो बराबर एक के बाद एक गालों पर से बहकर टप टप गिर रहे थे। उसके चारों तरफ 2000 आदमियों का हैजान था और इर्द गिर्द घोड़ी के वहशियाना करतब थे। उसने इस वक्त अपनी पुरानी दुनिया को फिर एक दफा जिंदा होते देखा। उसके मुर्दा हाथ पैरों में एक रूह सी दौड़ी। वो पर्दे हटा, यक्के से कूद सड़क पर लम्हे भर खड़ी हुई और फिर हजारों शशदर आदमियों के सामने वो बदसूरत, लागर, अधेड़ उम्र की औरत घोड़ी की तरफ लपकी और उछल उसकी नंगी पीठ पर बैठ गई। इसके साथ ही घोड़ी भी जिधर उसका मुंह था उधर ही सीधी सरपट दौड़ पड़ी। लोगों की भीड़ काई की तरह फटती गई और घोड़ी तीर की तरह निकल ये जा वो जा निकली चली गई। बूढ़ी औरत को लिए बूढ़ी घोड़ी बेतहाशा भागी, चौराहों पर होती, जगह बेजगह घूमती, बाजारों में कतराती, भागती चली गई। मोहल्लों पर मोहल्ले गुजर गए और वो भागती ही चलती चली गई, यहां तक कि शहर का किनारा भी आया और निकल गया। अब लंबी सीधी कालपी रोड थी, उस पर भी वो दोनों मीलों मीलों चले गए। 5 और 10 और फिर 15 मील हो गए तो फिर दोनों मिस्कीन बेजबान मुसाफिर उस मंजिल मकसूद को पहुंच गए जिधर हम सब दुनिया के मुसाफिर बढ़े चले जा रहे हैं। 15 मील के बाद बुढ़ी घोड़ी के पैर लड़खड़ाए, सरपट भागते में ठोकर खाई, मुंह के बल जमीन पर गिरी। उसका भी सर पाश पाश हो गया। गूंगी औरत की भी हड्डी हड्डी टूट गई, जिसने के घोड़ी से भी 10 गज आगे पक्की सड़क पर पटखनी खाई थी। ऐ दोस्त, न रंजीदा हो, यही वो आखिरी मंजिल मकसूद है जिसके हासिल करने के वास्ते ये दोनों जुदा जुदा जी रहे थे। वरना और क्या था? किसका आसरा था? किस हुसूल की तमन्ना थी? शबाब लुट चुका था, जवानी उजड़ गई थी। बुढ़ापे में एक कहीं दूसरा कहीं किसी न किसी तरह राहिए मुल्के अदम होते। चंद मिनट की ही सही आखिरी यकजाई फिर हुई। फिर वही शबाब का मशगला चंदे नसीब हुआ और ये ख़त्म भी ना हुआ था कि ड्रॉप सीन हुआ।